بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ الاخلاص کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی یہ سورت بڑی عظمت والی ہے اور بڑی فضیلت والی ہے۔ اس سورت کا مشہور نام ہے اخلاص، اور ایک قول کے مطابق یہ مکی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ یہ ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد اس میں صرف 4 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور 47 حرف ہے۔ اس سورۃ پاک کی سننے والے کو 47 نیکیاں اور پڑھنے والے کو 470 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ تو عام ضابطہ اور قاعدہ ہے، لیکن اس سورت کے پڑھنے پر خصوصیت کے ساتھ زیادہ ثواب ملتا ہے، اور زیادہ ثواب کتنا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ جمع ہو جاؤ تم سب لوگ۔ صحابہ سے فرمایا، صحابہ اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، 1/3 قرآن۔ تو آپ نے اسی سورۃ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، سورہ اخلاص، اور آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کا گمان یہ تھا کسی ضرورت سے آپ اندر گئے ہیں اور ابھی آ کے آپ اور قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ نے 1/3 کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے یہی 1/3 قرآن، صرف 4 آیتیں پڑھنے پر ثواب ملتا ہے 1/3 قرآن پڑھنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ روزانہ سونے سے پہلے کوئی سورت کی تلاوت کیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کرو؟ تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، 1/3 قرآن پڑھنا تو مشکل کام ہے، 10 پارے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ اخلاص اگر پڑھو گے تو تمہیں کتنا ثواب ملے گا؟ 1/3 قرآن کے برابر۔ کتنا آسان نسخہ ہے، یہ ہر آدمی یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورت کی بڑی عظمت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ہی ہے
اس کو تہائی قرآن کے برابر کہا گیا۔ علماء نے لکھا اس کو تہائی قرآن کے برابر کیوں کہا گیا، تہائی قرآن کے برابر کیوں بتایا گیا؟ کہ اس لیے کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے مضامین بیان کیے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا بیان، توحید کا بیان، دوسرے نبوت کا بیان، اور تیسرے قیامت کا بیان۔ جب یہ 3 قسم کے مضامین قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں تو توحید کا بیان اس کا ایک حصہ ہوا، اس لیے اس کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ یعنی 3 بنیادی عقیدے ہیں، ایک توحید، ایک نبوت اور رسالت، اور تیسرا قیامت۔ ان تینوں عقیدوں کا بیان قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ ان میں سے ایک حصہ توحید کا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، تو اس توحید کا بیان قرآن پاک کی صورت میں نہایت جامع انداز سے اللہ تعالیٰ نے مختصر سی صورت میں بیان فرما دیا، لہذا اس کو پڑھنے پر تہائی قرآن کے ثواب کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اس صورت کی عظمت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے نام بہت سے ہیں، اور جب کوئی چیز عظمت والی ہوتی ہے تو اس کے نام بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے عظمت والی، اس کے 99 نام۔ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کہہ کے دعا کرو یا رحمان کہہ کے دعا کرو، یا اللہ یا رحمان، چاہے جس نام سے دعا کرو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ وہ نام کتنے ہیں؟ 99۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بڑی عظمت والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی بہت سے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اسی مہینے میں ولادت با سعادت ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے شہر کا انتخاب فرمایا، جو سب سے اچھا شہر اور سب سے مرکزی شہر، اس شہر کا نام ہے، کیا نام ہے؟ مکہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا ہے تو ہمیشہ شہر میں بھیجا۔ کتنے نبی آئے؟ کم و بیش 1,24,000۔ اللہ نے جب بھی نبی کو بھیجا تو کہاں بھیجا؟ شہر میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیہات کے لوگ شہر کے تابع ہوتے ہیں، دیہات والوں کی ضرورتیں شہر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ شہر کے رہنے والے دیہات کے رہنے والوں کے مقابلے میں فہیم اور سمجھدار زیادہ ہوتے ہیں۔ شہر میں کوئی بات اگر ہو جائے تو وہ آسانی سے دیہات میں پہنچ جاتی ہے، اور دیہات میں ہونے والی باتیں کتنی ایسی باتیں ہیں جو شہر تک نہیں آتی۔ تو اس لیے پیغمبر کی دعوت جب شہر میں ہوگی تو دیہاتوں میں پہنچ جائے۔ تو اللہ نے ہر نبی کو شہر میں بھیجا، اور سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑے شہر میں بھیجا۔ اس شہر کا نام ہے مکہ، ام القریٰ۔ ام القریٰ کا مطلب ہے
شہروں کی ماں، شہروں کی اصل، شہروں کی بنیاد، جہاں کے جس کے بعد دنیا کے اور شہر آباد ہوئے، وہ شہر شہر مکہ ہے، وہ مرکز عالم ہے، وہ وسط عالم ہے، یعنی پوری دنیا کے سنٹر، وسط میں، مرکز میں مکہ واقع ہے۔ اگر چاروں طرف سے پیمائش کی جائے، ہر طرف سے، ہر جگہ سے مکہ کہاں ہوگا؟ بالکل بیچ دنیا میں، تاکہ مرکزی پیغمبر کا مرکزی پیغام پورے عالم کے اندر آسانی سے پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے شہر کا انتخاب کیا، اور آپ کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کا انتخاب کیا، مہینے کا انتخاب کیا۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ پھر ربیع الاول میں بھی اللہ تعالیٰ نے دن کا انتخاب کیا، اور وہ دن کون سا ہے؟ دوشنبے کا، پیر کا دن۔ اور آج یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور یہ پیر کا دن بھی ہے، اتفاق۔ اور یہ دن ایسا ہے جس کو اللہ نے نبی کی ولادت کے لیے منتخب کیا اور نبی کی نبوت کے لیے منتخب کیا، یعنی جس دن آپ پر وحی نازل ہوئی وہ بھی پیر کا دن تھا، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی وہ بھی پیر کا دن تھا، جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود آپ نے اس کی دیوار میں لگایا، وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکے سے مدینے ہوا، یعنی ہجرت، وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جس دن نبی کریم علیہ السلام نے سفر کیا اس دنیا سے دوسری دنیا کا، عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف، یعنی رحلت آپ کی ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، وہ بھی پیر کا دن ہے۔ تو یہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت جو ہر نعمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جس کو جو کچھ ملا، یہ جس کو جو کچھ مل رہا ہے، یہ جس کو جو کچھ ملے گا، وہ سب صدقہ ہے، فیض ہے، برکت ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بڑی نعمت ہے آپ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس امت کو ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو بڑی عظیم الشان نعمت ہے، عزت، ذلت، رفعت، بلندی، افتخار، عظمت، قیامت تک کے لیے اسی نعمت سے وابستہ ہے، اور وہ نعمت اللہ نے اسی دن عطا فرمائی، اور وہ ہے نبوت، وہ ہے قرآن کریم کی دولت۔ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی، نبی کریم علیہ السلام کے طفیل میں عطا کی گئی، اور یہ نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے ملی ہے، اور یہ سیرت بھی ہے کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ سب عملی شکل میں موجود تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ تو قرآن دائمی ابدی کتاب ہے، آپ کی نبوت بھی دائمی ابدی ہے، قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی سیرت بھی ہمیشہ باقی رہے گی، اور یہ ایسی سیرت ہے اس کو دیکھنا ثواب، کعبے کو دیکھنا ثواب،
ثواب تو ہے ہی ثواب کی چیز، خالی کعبے کو بیٹھ کے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس طرح قرآن کو پڑھنا تو ثواب ہے ہی، قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ایسی سیرت ہے یہ، ایسی نعمت ہے یہ، خالی دیکھا تو ثواب مل رہا ہے، اور اگر اس کو سنا جائے تو ایسی نعمت ہے، اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے والوں پر رحمت نازل کرنے کا وعدہ فرمایا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور چپ رہو، تم پر اللہ کی کیا نازل ہوگی؟ رحمت نازل ہوگی۔ کاہے پر؟ قرآن سن لینے پر۔ جب سن لینے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہے تو سوچئے قرآن کی تلاوت پہ کیا ہوگا، اور جب آدمی اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ رحمت کے فرشتے باقاعدہ قرآن سننے کے لیے زمین پہ آ جاتے، اس لیے کہ فرشتے تلاوت سنتے ہیں مگر وہ بیچارے تلاوت کر نہیں پاتے۔ فرشتے چاہنے کے باوجود تلاوت نہیں کر پاتے مگر سنتے ہیں، اور سننے کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمانوں سے آ جاتے ہیں۔ اور کہاں آتے ہیں؟ جہاں پڑھا جائے قرآن۔ گھر میں پڑھا جائے تو گھر میں آتے ہیں، دکان پہ پڑھا جائے تو دکان پہ آتے ہیں، کارخانے میں پڑھا جائے تو کارخانے میں آتے ہیں، محل میں پڑھا جائے تو محل میں آتے ہیں، ٹین شیڈ پہ پڑھا جائے تو ٹین شیڈ میں آتے ہیں۔ فرشتوں کو اگر بلانا ہے تو کیا کرو؟ قرآن پڑھنا شروع۔ قرآن پڑھیں گے تو فرشتے آئیں گے، اور فرشتے جب آتے ہیں تو ساتھ میں رحمت لے کر کے آتے، برکت لے کر کے آتے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ نازل ہونا کب شروع ہوئی؟ ربیع الاول میں، اور کب؟ پیر کے دن۔ اللہ کے نبی کی ولادت پیر کے دن، وفات پیر کے دن۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ وہی عظمت والی کتاب، وہی جس کو نبی کی سیرت کہا گیا، اسی کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو اس وقت جو تلاوت کی گئی وہ کس سورت کی گئی؟ اس کا نام ہے سورہ اخلاص، بڑی عظمت والی سورت، اور عظمت اس کی اس سے ظاہر ہے، اس کے نام بہت سے۔ امام راضی نے اور صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر میں اس سورت کے 20 نام بتائے۔ کتنے؟ 20۔ سورۃ التفرید، سورۃ التجرید، سورۃ النجات، سورۃ النور، سورۃ الولایہ۔ ولایہ مانے محبت والی سورت، یعنی اس کو پڑھنے والا اللہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا، اس سورت سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام ہے مقشقشہ۔ مقشقشہ کے معنی ہے بری کر دینا، الگ کر دینا۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو، سمجھنے والے کو شرک سے بری کر دیتی ہے، پاک کر دیتی۔ ایک یہی نام سورہ کافرون کا بھی ہے، اس میں بھی یہی ذکر ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، شرک سے برات، اس میں بھی شرک سے برات ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں اتفاق ہے ایک ساتھ پڑھی بھی جاتی، کس میں؟ فجر کی سنتوں میں سنت ہے، پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔
طواف کی نماز میں، طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی سنت کیا ہے؟ پہلی رکعت میں کوئی بھی ویسے کوئی سورت پڑھ لی جائے جائز ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ۔ وطر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ شریف۔ تو عرضے کی اس کا نام مقشقشہ بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے محتضر۔ محتضر کے معنی حاضر ہونے کی جگہ، حاضر ہونے کی چیز، یعنی جب اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہو جاتے۔ اس سورت کے تمام ناموں میں سب سے مشہور نام جو اس کا ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص مانے خالص کر لینا، کسی چیز کو خالص کر لینا۔ خالص کرنے کا مطلب ملاوٹ اس سے دور کر دینا، جبھی تو خالص ہوئی۔ کہا یہ خالص گھی ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ خالص تیل ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اخلاص مانے خالص کر لینا، یعنی یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اور پڑھ کر سمجھنے والے کو خالص کر دیتی ہے اس کے دل کو، کاہے سے؟ شرک سے۔ کاہے سے؟ شرک سے۔ جو آدمی اس سورت مبارکہ کو سمجھ لے اور اس سورت کو اچھی طرح سے سیکھ لے، وہ آدمی کبھی شرک کے قریب بولو نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے پڑھنے والے اور سمجھنے والے کو شرک سے پاک کر دیتی ہے اور اس کو خالص بنا دیتی ہے۔ اور پھر بندہ جب عبادت کرتا ہے تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جب وہ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سورت پاک اس کو خالص کر لیتی ہے، اس کو چھٹکارا دلاتی کاہے سے؟ جہنم سے، اور اس کو حقدار بنا دیتی کاہے کا؟ جنت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے فضائل میں یہ بھی فرمایا کہ ایک صحابی کو سنا وہ سورت پڑھ رہے تھے، یہی آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو پوچھا صحابہ نے کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ چھوٹی سی سورت، 4 صرف آیتیں ہیں، اور فائدہ کتنا عظیم ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جنت واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سورت سے محبت کرنے سے بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سے محبت کا مطلب کیا؟ اس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے اور اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہے، اللہ کی صفات سے محبت ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ نے ان صحابی سے پوچھا جن کے بارے میں خبر ملی وہ کیا کرتے ہیں؟ سفر میں گئے اور جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں کوئی سورت پڑھتے تھے اور بعد میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ جب کوئی سورت تلاوت کرے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس میں قل ھو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول مجھے اس سے محبت، فیہا صفت الرحمن، اس میں رحمان کی صفت ہے۔ آپ نے فرمایا اخبروہ انہ یحبہ، اس کو جا کر کے بتا دو اللہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ دوسرے صحابی کا حال کیا تھا جو مسجد قباء کے امام تھے؟ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ کے بعد پہلے قل ھو اللہ، پھر سورت، قل ھو اللہ پھر سورت، ہمیشہ ہی۔ جب آپ سے ذکر کیا گیا آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس کی محبت تمہیں جنت میں پہنچا دی۔ معلوم یہ ہوا اس سورت سے کیا ہوتا ہے؟ جنت واجب ہوتی ہے، جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے، اور صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں
تو جنت تو پوری اعلیٰ ہے، اور جنت میں محل ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ محل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا اور ایمان والی 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، کئے مرتبہ؟ 10 مرتبہ، تو جنت میں ایک محل اس کے بدلے میں. اور اگر 20 مرتبہ پڑھ لے تو کتنے؟ 2 محل. اور 30 مرتبہ پڑھ لے تو 3 محل. حضرت فاروق اعظم نے سنا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے اے اللہ کے رسول پھر تو ہم جنت میں بہت سے محل بنا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ کے وہاں عطا میں نوازش میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے چاہے جنت میں محل بنا لیں. کیسے بنیں گے؟ غریب آدمی تو بنا نہیں پائے گا، میاں مکان بنانے میں تو جان نکلتی. پھر محل، اور جنت کا محل کا امیر غریب ہر طبقے کے آدمی بنا سکتا ہے. اور کیسے بنانا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ سورہ اخلاص کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھا تو 1، اور 20 مرتبہ پڑھا تو، اور 30 مرتبہ. ایسے 10 بڑھاتے چلے جائیے اور جنت کے محل کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. پھر جنت کے محل، جنت اعلیٰ مقام، اس سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا؟ پوری جنت اعلیٰ ہے. پھر جنت میں بھی دائیں طرف کا جو حصہ ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. قل هو اللہ شریف پڑھنے سے وہ جنت کا مقام ملتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. وہ کیسے ملے گا؟ ارے چاہیے نہیں چاہیے کا بہت آسان ہے. جو آدمی سوتے وقت دائنی کروٹ سوئے اور کتنے مرتبہ پڑھے قل هو اللہ؟ 100 مرتبہ. میں بسم اللہ، اس سے کہا جائے گا ادخل علی یمینک الجنہ، جاؤ اپنی دائیں طرف والی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس صورت پاک سے دین کا فائدہ، جنت، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، جنت کے محل، اور اس سے دنیا کا بھی فائدہ. دنیا کا فائدہ کیا بتایا تھا؟ جس آدمی کا کاروبار نہ چل رہا ہو، اس کے وہاں برکت نہ ہو رہی ہو، کمانے کے باوجود کچھ نظر نہ آتا ہو، فقر ہو، مفلسی ہو، تنگی ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرے؟ پہلے سلام کرے. اگر کوئی موجود ہے تو اس کو سلام کرے. اور کیسے سلام کرے؟ اتنی زور سے سلام کرے کہ سارے سوتے ہوئے لوگ اٹھ جائیں. یہ سنت نہیں ہے. سلام کر کے جانا یہ سنت. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طریقہ بھی بتا دیا. کیا؟ کہ آزاد نہیں ہو سنت ادا کرنے میں. ہم تو سنت ادا کر رہے تھے. سنت ایسے ادا کرو جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تھا. ایک مہمان بھی آئے ہوئے تھے، تو بکریوں کا دودھ دو کر کے خود پیا، مہمان کو پلایا، اور اللہ کے نبی کا حصہ کیا کر دیا؟ رکھ دیا الگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیر ہو گئی آنے میں، تو دل میں یہ خیال آیا اللہ کے نبی تو جب آئیں گے جہاں سے تو کھا کے آئیں گے، تو یہ آپ کے جو حصے کا ہے یہ بھی ہم پی لیں. فرماتے میں نے وہ بھی پی لیا. کافی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا، لیٹا ہوا تھا مگر جاگ رہا تھا. تو آپ نے ایسے سلام کیا بڑے آہستہ سے کہ جاگتا ہوا آدمی اسے سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے. خالی کہا نہیں ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا. اور پھر آپ برتن کی طرف گئے دودھ کے، تو دیکھا برتن تو خالی ہے، اور بھوک سے آپ بیتاب. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ
جو مجھے شکم سیر کر دے اس کو شکم سیر فرما، جو میرا پیٹ بھر دے اس کا پیٹ بھر دے اور اس پہ رحم فرما۔ حضرت مقداد کہتے میں تو بہت شرمندہ تھا، بہت پچھتا رہا تھا، سوچ رہا تھا حضور تو کھا کے آئیں گے، میری وجہ سے آپ بھوکے سوئیں گے۔ جب آپ نے یہ کہا تو میری ہمت بڑھ گئی اور میں اٹھا اور اس بکری سے جس کا دودھ نکال چکا تھا میں اس کے پاس گیا اور بسم اللہ پڑھ کے جو میں نے دودھ دونا شروع کیا تو پورا برتن بھر گیا اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے اسے پیا، جب بچ گیا تو آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے وہ بھی پیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، گھر میں جب داخل ہو آدمی تو ایک عمل کیا ہے اس کا، وہ سلام کرے، اور دوسرے کیا پتہ چلا سلام بھی کیسے کرے، اس طرح سلام کریں جو لوگ سو رہے ہیں ان کی آنکھ نہ کھلے، جو جاگ رہے ہیں وہ سن لیں۔ پھر دوسرا عمل کیا بتایا اور کیا کرے جانے کے بعد سلام کرے، پھر آپ نے یہ فرمایا اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو، پتہ ہے گھر میں کوئی اور نہیں، ہم ہی اکیلے رہتے ہیں، تو روایت دو طرح کی ہے، ایک روایت میں ہے فسلم علیہ، تو میرے اوپر سلام پڑھے، میں وہاں موجود نہیں ہوں مگر میرے اوپر سلام پڑھے۔ کیسے سلام پڑھے گا؟ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتے تو کیا کہا جاتا، کیا کہا جاتا؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول اگر موجود ہوتے تو کیا کہا جاتا؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ اپنی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ آپ کو سلام کیسے کرتے تھے؟ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ اسے توفیق دے اور مدینہ طیبہ پہنچ جائے اور آپ کے روضے پہ حاضری کا شرف حاصل ہو تو وہاں بھی سلام کیسے کرے گا؟ السلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول وہاں موجود بھی ہیں اور اس کے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں اگر کہیں آدمی سلام پڑھے تو کیسے سلام پڑھے گا؟ کیسے سلام پڑھے گا؟ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، السلام علیکہ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ آپ موجود نہیں ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن جب نماز میں سلام پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ ارے پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا نماز میں سلام؟ کہاں پہ پڑھا جاتا؟ پہلی رکعت میں نا، کھڑے ہونے کے بعد بولو، التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت اور برکت، حالانکہ اللہ کے نبی نماز کے وقت موجود نہیں ہے، پھر بھی السلام علیکہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ خصوصیت ہے نماز میں، یہی کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ حقیقت میں نقل ہے، حقیقت میں نقل کرنا ہے کسی کی بات کو۔ جب کسی کی بات نقل کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے؟ اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹا دیا جاتا، بڑھا دیا جاتا۔ ابھی جب ناقل آپ ہیں، کسی چیز کو آپ بیان کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے تو فلاں نے جو کہا ہو وہی کہو، اپنی طرف سے اگر تم نے گڑبڑ کیا تو پھر نقل نہیں ہوئی، یہ تو آپ خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ جب نقل کرنا ہے تو جس نے جو کہلوایا ہے وہی کہو۔ تو یہ نقل کاہے کی ہے؟ یہ شب معراج کی ہے۔ شب معراج میں
جب آپ عرش بری پر پہنچے اور آپ نے اللہ کے حضور میں کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان سے کی جانے والی عبادتیں اور تمام مال سے کی جانے والی عبادتیں اور تمام جسم سے کی جانے والی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے. کب کہا؟ معراج کی رات میں. کہاں پہ کہا؟ عرش پر پہنچ کر کے اللہ کے حضور اور جناب میں پہنچ کے کہا. جب آپ نے یہ کہا تو اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. اور السلام علیکہ کہا، السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکہ. علیکہ کے معنی اکیلے آپ پر، علیکمہ کے معنی تم دونوں پر، علیکم کے معنی تم سب پر. تو علیکہ کہا، نہ علیکمہ نہ علیکم. ہم لوگ جب سلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اکیلے آدمی ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ، السلام علیکم. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ اکیلا نہیں ہے اور آپ بھی اکیلے نہیں ہیں، ساتھ میں فرشتے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے؟ تو اس کو بھی سلام کرو، فرشتوں کو بھی سلام کرو. نماز میں جو سلام کیا جاتا ہے اس میں بھی کیا ہے؟ نیت کرے دائیں طرف جو مقتدی ہیں ان کو ہم سلام کر رہے ہیں، جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، جو جن ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کو محروم کر دو گے کیا؟ وہ تو ہر وقت ساتھ میں رہے السلام علیکم. لیکن اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں السلام علیکم نہیں، السلام علیکہ. اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں اکیلے آپ تھے، آپ کے ساتھ میں کوئی فرشتہ بولو تھا ہی نہیں. کرامن کاتبین بھی نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں، تمام فرشتوں میں جو افضل ہیں، حضرت جبریل، وہ کہاں تھے؟ وہ کہاں تھے؟ انہوں نے معذرت کر لی تھی آپ سے. کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ کر، اور کہا آگے ہم نہیں جا سکتے، میری حد یہی ہے. تو فرشتوں کا جو سردار ہے جب وہ آگے نہیں جا سکتا تو اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں وہ آگے کیسے جا سکتے تھے؟ تو آپ اکیلے تھے، اس لیے کہا السلام علیکہ، اکیلے آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت و برکت. مگر اللہ کے نبی کو دیکھو، سلام اکیلے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام، وہ منزل، وہ مرتبہ، وہ درجہ عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہ ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا. اس سے اونچا کوئی درجہ ہی نہیں. اور جب کسی کو نیا مقام اور منصب اور عہدہ ملتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹوں کو سب کو یاد کرتا ہے نا، سب کو بھول جاتا ہے. ارے بھول جاتا نہیں بھول جاتا. جہاں آدمی بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑائی کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی جو بڑے ہیں وہی اس کے رشتہ دار ہیں. اب جو رشتہ دار اس کے برابر کے نہیں ہیں ان سے بھی رسمی تعلق ہے وہ. اور اس کا ایک طریقہ اور آج کل نکالا گیا، کیا کہ صاحب اب رشتہ دار پوچھنا تو ہے، ان کو دعوت تو دینا ہے، مگر کوئی ایسی شکل اختیار کرو کہ یہ دعوت میں نہ پہنچ پائیں. اتنی دور میرج ہال لو جہاں سارے گاڑی والے ہی پہنچ سکتے ہوں، یہ غریب آدمی وہاں پہنچے گا بھی نہیں. دعوت بھی دے دی اور پہنچے بھی نہیں. تو عام طور پر دنیا کا مزاج یہ ہے، عہدہ اور منصب ملتا ہے تو بھول جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہیں ملا. مگر آپ نے وہاں اپنی امت کو یاد کیا اور کیا کہا؟ السلام علینا. اے اللہ، جو آپ نے ہمیں سلام دیا ہے اس سلام کو ہم بانٹے دے رہے ہیں. السلام علینا، اے اللہ ہم سب پہ سلام ہو. یعنی آپ نے اپنی امت کو شامل کر لیا اس نعمت میں، اس دولت میں، اللہ کے بھیجے ہوئے سلام میں، اور پھر گنہگاروں کو شامل فرمایا. اس لیے کہ جو نیک اللہ کے بندے ہیں ان کا ذکر آپ نے الگ سے کیا. کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلام ہو اور نیک بندوں پر سلام ہو. تو ویسے جب پڑھا جائے گا نماز میں سلام تو کیسے پڑھا؟ السلام علیکہ. کیوں؟ یہ نقل ہے.
باقی اگر دور سے اللہ کے نبی پہ سلام پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ السلام علی رسول اللہ، السلام علیکہ نہیں کہیں گے۔ روضے پہ جائیں گے تو السلام علیکہ۔ تو جب آدمی اپنے گھر پہ داخل ہوا اور اس نے کیا کیا، آپ نے فرمایا اس کو ضرورت ہے گھر میں برکت ہو اور فقر اور تنگ دستی دور ہو جائے، تو اس کا طریقہ آپ نے کیا بتایا، کیا کرنا ہے؟ گھر جا کے سلام کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سونے والے جاگے نہیں، جاگنے والے سنیں۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے گھر میں پھر بھی سلام کر رہا ہے، کسے اب سلام کریں؟ آپ نے فرمایا میرے اوپر سلام بھیجے۔ اللہ کے نبی پہ سلام کیسے بھیجیں گے؟ کہا جب مسجد آؤ جب بھی نبی پہ سلام بھیجو۔ کس نے بھیجا بتاؤ؟ مسجد میں ہم لوگ آئے، کتنے لوگوں نے سلام پڑھا حضور پہ؟ یہ دیکھیے بس گنتی کے 2 آدمی۔ جب مسجد میں آؤ تو سلام بھیجو، جب مسجد سے نکلو تو سلام بھیجو۔ خالی ربیع الاولی میں سلام مت پڑھو میلاد ختم ہونے کے بعد، بلکہ کثرت سے روزانہ سلام۔ کیسے سلام بھیجیں گے؟ جب آئیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جو دعا لکھی ہے مسجد میں آنے کی اور جانے کی، اس دعا سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ، پھر اللہ کے بعد نبی کا حق ہے والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب نکلنے لگے تو پھر سلام پڑھ کے جا رہے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو فرما جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اگر کوئی نہیں ہے تو میرے اوپر سلام پڑھو۔ کیسے سلام پڑھیں گے؟ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ سلام کرے اور اگر کوئی وہاں موجود نہ ہو تو اپنے اوپر سلام پڑھے۔ کس کو کرے سلام؟ خود اپنے آپ کو سلام کرے۔ اپنے آپ کو کیسے سلام کیا جائے گا؟ اپنے آپ کو کیسے سلام کیا جائے گا؟ گھر میں داخل ہوئے، السلام علینا، السلام علینا، ہو گیا اپنے اوپر سلام۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کیا پڑھ لے؟ قل هو اللہ شریف۔ اور قل هو اللہ شریف جو پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے وہاں رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی پیدا کر دے گا، اور فقر اور افلاس اور تنگ دستی اللہ ختم فرما دے گا۔ تو کون کون اس پہ عمل کرے گا؟ اس کی ضرورت تو سب کو ہے نا؟ چاہے جتنا اللہ نے رزق دیا ہو پھر بھی پڑھے اور برکت ہوگی، ہے نا؟ منہ سے بس کر نہیں سکتے خدا کے بندے، گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دے دے، اور صاحب زیادہ ہونا کوئی چیز نہیں ہے، برکت اصل چیز ہے۔ دولت چاہے زیادہ ہو کیا فائدہ اس سے؟ برکت اگر نہیں ہے، تھوڑی چیز ہے اور برکت ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے مبارک طریقہ بتا دیا ہے، تو یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد تو دنیا بھی اس سے ملے گی اور دین بھی اس سے ملے گا۔ قرآن کریم کی یہ سورت مکی بھی کہلاتی اور مدنی بھی، ایک قول ہجرت سے پہلے ایک قول ہجرت کے بعد، اس لیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی اس کا پس منظر کیا ہے، کس ماحول میں قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ کہہ رہا قل، آپ کہہ دیجئے۔ کہہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے، یہی تو مطلب ہوا۔ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو جواب آپ اپنی طرف سے نہ دیجئے، قل، میں بتا رہا ہوں، یہ کہہ دیجئے جواب میں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے تو نبی کہہ رہے قل، آپ کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ کے، اس لیے کہ اللہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا۔ کس سے بات کرتا؟ نبی سے بات کرتا ہے۔ قرآن کی چھوٹی سی آیت میں معانی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے
کئی جلدوں میں اگر اس کی تفسیر لکھی جائے تو وہ جلدیں ناکافی ہو جائیں گی۔ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ نے وہ معانی کا سمندر وضعیت فرمایا، تو فرما قل، کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب کسی نے کچھ کہا تھا، جبھی اللہ کہہ رہا آپ کہہ دیجئے۔ کس نے کہا تھا؟ مشرکین نے کہا تھا۔ کس نے؟ مشرکین۔ اور مشرکین دو طرح کے تھے، مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرک دو طرح کے تھے۔ کون کون؟ ایک پڑھے لکھے اور ایک جاہل۔ ایک پڑھے لکھے اور ایک جاہل۔ جاہل کون تھے؟ جو مکے میں رہتے تھے، وہ سب کیا تھے؟ امی۔ کیا تھے وہ؟ ہاں بھائی، کیا تھے وہ؟ مکے والے کیا تھے؟ امی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ اکثریت ان پڑھ کی تھی۔ کتنے لوگ تھے لکھنے پڑھنا جو جانتے تھے؟ 17۔ کتنے؟ انگلیوں پہ گن لیے 17 آدمی۔ ان 17 میں کون کون ہے؟ چاروں خلفاء، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ۔ اور کون کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور کون ہے؟ زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل۔ یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ سب وحی لکھا کرتے تھے، وحی کی کتابت کرتے تھے۔ تو مکے میں جو لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، انہوں نے بھی کہا، وہ بھی مشرک تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ انہوں نے خدا کی خدائی میں کتنے شریک کر رکھے تھے؟ بھول گئے؟ 360۔ یہ سب شریک تھے، انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، پارٹنر اللہ کے۔ یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ کاروبار میں برکت دیتے ہیں، اور یہ فلاں کام کرتے ہیں، یہ فلاں کا، ہر ضرورت کا الگ خدا۔ ایک خدا سارا کام کہاں کر پائے گا؟ یہ سوچتے تھے وہ۔ اتنی بڑی دنیا اور اتنے ڈھیر سارے کام، بتائیے ایک خدا اکیلے کہاں اتنے کام کر پائے گا؟ اس لیے اس کی مدد کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کس کی مدد کے لیے؟ ارے کس کی مدد کے لیے؟ اللہ کی مدد کے لیے۔ آپ بتائیے، وہ اللہ کیسا ہے جس کی مدد کون کرے؟ بندے کریں، جس کو بندوں کی مدد کی ضرورت ہو۔ یہ جہالت ہی کی تو بات ہے۔ اگر وہ جاہل نہ ہوتے تو یہ سوچ ان کی نہ ہوتی اور یہ فکر ان کی نہ ہوتی۔ انہوں نے سوچا ایک اکیلا خدا اور پوری دنیا کا انتظام کرے۔ صاحب اتنی بڑی دنیا، اکیلا بادشاہ تو ایک ملک کو چلا نہیں پاتا، اور پوری دنیا کا نظام اکیلے خدا کیسے چلا پائے گا؟ اس لیے اس کے چھوٹے چھوٹے کچھ معاون ہیں، کچھ سیکریٹری وغیرہ، اس کے جو ہے ہیلپر وغیرہ بنا دیا جائے، وہ بھی خدا ہوں گے، ان کو منصب ملے گا۔ یہ سوچا انہوں نے، اور یہ بات ان کی حلق میں اترتی نہیں تھی کہ پوری دنیا کا نظام ایک اکیلے خدا کیسا چلائے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ اس آدمی نے اتنے خداؤں کو ہٹا کر ایک خدا اس کی جگہ کے اوپر رکھا ہے۔ کیا کہا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، اتنے مل کر جو کام کر رہے تھے وہ اکیلا آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو 360 خداؤں کے وہ قائل تھے مکے کے لوگ، وہ بھی۔ اور پڑھے لکھے کون تھے؟ مشرک۔ پڑھے لکھے کون تھے؟ یہ تو ان پڑھ تھے مکے والے۔ اور پڑھے لکھے لوگ کون تھے؟ جن کو کہا جاتا اہل کتاب۔ اہل کتاب کون؟ اہل کتاب کتاب والے۔ کتاب والے کون کہلاتے ہیں؟ دوسرے نبیوں کے ماننے والے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ کون سی کتاب ان کے پاس تھی؟ ایک کے پاس انجیل اور ایک کے پاس توریت۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ دونوں مشرک تھے۔ انہوں نے 360 خداؤں کو شریک کیا تھا، اور انہوں نے عیسیٰ اور مریم کو شریک کر لیا تھا خدا کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو شریک کر لیا تھا خدا کے ساتھ۔ تو غرضے کی مکے کے مشرک اور مدینے کے مشرک، جاہل مشرک اور پڑھے لکھے مشرک،
سب کے سب شرک میں مبتلا تھے، اور سب نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا۔ مکے والوں نے سوال کیا تو یہ جواب ہے، تو صورت مکی ہو گئی۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جب یہی سوال کیا تو اللہ نے یہی جواب دہرایا، تو کیا ہو گیا؟ یہ مدنی صورت کہلائی۔ غرض ہے کہ انہوں نے سوال کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اکیلے خدا کی دعوت دیتے ہو، اور ہم کہتے ہیں اتنے خدا ہیں اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اچھا بتاؤ تم جس خدا کی دعوت دیتے ہو وہ ہے کیسا؟ وہ کیسا خدا ہے؟ مطلب ہمارے جو خدا بنے ہوئے ہیں اتنے ڈھیر سارے، یہ کاہے کے ہیں؟ کاہے کے تھے وہ لوگ؟ کچھ مٹی کے تھے، کچھ پتھر کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، کچھ تانبے کے تھے، کچھ پیتل کے تھے، کچھ چاندی کے تھے، کچھ سونے کے تھے۔ اور آج بھی جو مشرک ہیں ان کے جو خدا ہیں وہ کاہے کاہے کے ہوتے ہیں؟ چاندی کے، پیتل کے، تانبے کے اور سونے کے، لکڑی کے، ہر طرح کے خدا ہوتے ہیں، ہر طرح کے خدا۔ کہلے ہمارے خدا تو یہ ہیں، کوئی چاندی سے بنا، کوئی مٹی سے بنا، کوئی پیتل سے بنا، کوئی تانبے سے بنا۔ جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو کہتے ہو وہ اکیلا کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس خدا کو یہ بتاؤ وہ کاہے سے بنا؟ چاندی سے بنا یا سونے سے بنا؟ اور کہا یہ بھی بتاؤ اس کا وارث کون ہے؟ اس کو خدائی جو ملی ہے، آدمی کو وراثت میں مال ملتا ہے، جائیداد ملتی ہے، اس کو یہ خدائی کس کی وراثت میں ملی؟ یعنی پہلے کوئی اور تھا، وہ مر گیا تو وراثت میں جیسے جائیداد ملتی ہے ایسے خدائی کس کی وراثت میں ملی؟ اس کا وارث کون ہے؟ وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہ بیچارے یہی سوچ ہی سکتے تھے جیسے یہ سارے خدا کیا ہیں، دھات کے ہیں، ایسے وہ بھی خدا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا۔ ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ نسب نامہ بیان کرو اپنے خدا کا۔ کیا بیان کرو؟ نسب نامہ۔ عربوں کا معاملہ یہ تھا جب کسی کا وہ تعارف کراتے چاہتے تھے تو پہلے کیا پوچھتے تھے؟ اور یہ آج کل بھی لوگ پوچھتے تمہارا کیا نام ہے، کس کے بیٹے ہو؟ ارے پوچھتے نہیں، پوچھتے نسب نامہ۔ کیا پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ما انتم ومن انتم، دو سوال، ما انتا ومن انتا، آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کیا ہیں اپنا منصب بتائیے، آپ کون ہیں یعنی اپنا خاندان نسب نامہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اپنے خدا کا نسب بتائیے کیا ہے، کس کا وارث ہے، اس کا کون وارث ہوگا۔ یہ جب انہوں نے سوالات کیے تو نبی کریم علیہ السلام خاموش ہوئے اور فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی۔ کیا کہا اللہ نے؟ آپ جواب نہ دیجئے، ہم جواب دیں گے۔ کیا جواب ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جس کی ہم عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ 360 انہوں نے خدا بنائے تھے مگر کسی کا نام اللہ نہیں تھا۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، مشرک تھے مگر جانتے تھے اللہ کون ہے، وہ جانتے تھے جو خالق ہے وہ اللہ ہے، جو مالک ہے وہ اللہ ہے، جو مصیبت سے بچانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے تو یہ 360 خداؤں کے پجاری کیا کہیں گے؟ اللہ، اللہ نے بنایا۔ وہ جانتے تھے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بگڑی بنانے والا اور مصیبت سے نجات دینے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور ہچکولے کھانے لگتی ہے تو اس وقت وہ مدد کے لیے 360 کو نہیں بلاتے ہیں، خالص اکیلے اللہ کو بلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے جواب میں کہہ دو جس خدا کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، تم اسے پہچانتے ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ۔ اللہ کسے کہتے؟
اللہ کہتے ہیں اس ذات کو، اس ہستی کو جو واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا یہ سوال ہی ختم ہو گیا اس کا وارث کون ہے اور وہ کس کا وارث ہے. ارے جو مرے اس کا کوئی وارث ہوتا ہے، جو بعد میں رہے وہ وارث ہوتا ہے. پہلے کوئی ہوگا اسی کا تو وارث ہوگا. ارے ہے نہیں، مرنے والا پہلے مرا جبھی تو وارث بنا، اور اگر اس کا کوئی وارث ہوگا تو یہ مرے گا تو اس کا وارث ہوگا. اور اللہ کون ہے؟ واجب الوجود، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو ہمیشہ سے ہو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں، اور ہمیشہ رہے گا اس کے بعد بھی کچھ نہیں. لہذا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو فرمایا جس کی تم دعوت دیتے ہو وہ کون خدا ہے؟ آپ کہتے وہ اللہ ہے. اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. المستجمع لجمیع صفات الکمال، اور جس میں جتنی صفات کمالیہ ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پائی جاتی ہوں. ہر صفت اس کے اندر پائی جاتی ہو. صفت کمال کیا ہے؟ عالم ہونا یا جاہل ہونا؟ بولو، کمال کیا ہے؟ عالم ہونا یا جاہل ہونا؟ عالم ہونا. اللہ سب سے بڑا عالم. قادر ہونا کمال ہے یا عاجز ہونا؟ قادر ہونا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. زندہ ہونا کمال ہے، مردہ ہونا؟ زندہ ہونا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سونا کمال ہے، یہ کبھی نہ سونا اور نیند کا نہ آنا اور اونگ تک کا نہ آنا یہ کمال ہے. کہ یہی کمال ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. فرمایا جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو وہ کون ہے؟ اللہ. جواب میں کہہ رہا آپ کہتے وہ اللہ ہے. جب اللہ کہہ دیا تو سارا جواب. ان کو کیا ہوا؟ کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کیوں بند ہیں؟ تو کیا کہا؟ کون ہے وہ؟ اللہ. اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. جب کوئی نہیں ہے تو اس کی عبادت میں کوئی دوسرا پارٹنر اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، جس پر کبھی موت نہ آئے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو زندہ ہو، ہر چیز اس کی ذاتی ہو. فرمایا وہ اللہ ہے. اور اللہ بھی کیسا پتا ہے؟ قل هو اللہ احد. آپ فرمائیے وہ اللہ ہے اور کیا ہے؟ احد، ایک ہے. عربی میں ایک کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک واحد اور ایک احد. واحد ریال، واحد ریال ایک ریال. واحد نفر ایک آدمی ہے. واحد درہم، واحد قوم، واحد ملک، ایک ملک ایک قوم. یعنی ایک ہے، دو نہیں، زیادہ نہیں. اس کے لیے واحد آتا ہے. لیکن ہے تو واحد مگر اس کے ٹکڑے بہت ہیں، اس کے اجزاء بہت ہیں. ایک کرسی ہے، اس کو کیا کہا؟ کئی کرسیاں ہیں؟ ایک. مگر اس کرسی میں جز کتنے ہیں؟ یعنی وہ ہے تو ایک لیکن اس کے بہت سارے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ٹیک لگانے کا حصہ الگ ہے، اس کے پائے الگ ہے، بیٹھنے کا حصہ الگ ہے، اس کے ہاتھ رکھنے کا حصہ، اس کے کئی جز ہے نا. مگر ہے ایک، مگر اجزاء اس کے بہت ہیں. اس کو تو کہیں گے واحد. لیکن جو ایک ہو عدد کے اعتبار سے بھی، اور جو ایک ہو جس کے اندر کوئی جز بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں احد. کیا کہتے ہیں؟ احد. تو واحد آدمی بھی ہو سکتا ہے، واحد عورت بھی ہو سکتی ہے، واحد کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن احد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے جس کا کوئی جز ہی نہیں، جس کا کوئی میٹیریل ہی نہیں، کوئی مادہ ہی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. نہ اس کے مثل ہے، نہ اس کا وزیر ہے، نہ اس کا نظیر ہے، نہ اس کا مشابہ ہے. احد یکتا. اس لیے اللہ احد کے معنی کیا ہے؟ وہ ایک ہے صرف نہیں، وہ یکتا ہے، وہ نرالا ہے، وہ یگانہ ہے،
اس کے مثل کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے ہم کلام کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ آدمی نے کہا یہ ایک آدمی ہے، نہیں دو نہیں، یہ آدمی جو ہے ایک سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی دو سے کر سکتا ہے، لیکن جب احد کا لفظ آتا عربی میں لا یقابلہ احد، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب نہ ایک نہ دو نہ 50 نہ 1000، اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو احد جو صفت ہے کس کی؟ مخلوق کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ خالق کی ہے، اللہ کی ہے۔ اس لیے ایسا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، ایک ایک لفظ کے اوپر جان دے دے آدمی اور آدمی قربان ہو جائے، اگر ایک لفظ کو ہٹا کے دوسرا لفظ رکھ دیا جائے وہ معنی اس کے اندر نہیں رہیں گے۔ فرما قل، اے پیغمبر آپ کہہ لیجئے، هو اللہ، جس خدا کی طرف میں پکارتا ہوں، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ ایسا ہے جس کو تم بھی کیا کرتے ہو؟ پہچانتے ہو اللہ کون ہے۔ سارے 360 خدا کی پوجا کرنے والے جانتے ہیں اللہ کون ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے اور جو مصیبت سے نجات دیتا ہے، اسے کا پھر کہا احد۔ اللہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے، یکتا ہے، نرالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ احد کا مطلب بھی جانتے تھے وہ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے یہ سورت مکی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مکی۔ کیسے پتا چلا؟ حضرت بلال کہاں مسلمان ہوئے تھے؟ مکے میں۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا؟ کیا سزا ان کو ملتی تھی؟ اللہ اکبر، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور صاحب رات میں کوڑے برس رہے، دن ہوا پتھریلی زمین پہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، دوپہر ہوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا تپتے ہوئے ریت کے اوپر، آدمی کھڑا ہوا ہے، ستانے والے طرح طرح سے ستاتے تھے، مگر بلال تھکتے نہیں تھے، اور بلال ہر ظلم کے جواب میں ایک ہی لفظ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے بلال؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ واحد نہیں کہتے، اللہ احد۔ اس کا مطلب قل هو اللہ نازل ہو چکی تھی، اللہ بتا چکا، اپنا تعارف اللہ خود کرا چکا ہے، تم اللہ کو نہیں جانتے، اللہ خود اپنا تعارف، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ آقائے حبش پر وہ امیہ کے مظالم، شکوے ہیں بلالی، نہ گلے ہیں نہ شکایات، ظلم اس کا مسلسل ہے تو رٹ اپنی مسلسل۔ اللہ احد، سارے مظالم کے جوابات، ہر ظلم کا جواب کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ البیلا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے اللہ احد کے بعد؟ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، جیسے احد کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، ایسے صمد بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں ایسی ہستی جس کی ضرورت سب کو ہو اور اس کو ضرورت کسی کی نہ ہو، جس کے سب محتاج ہو، انبیاء، اولیاء، اقطاب، ابدال، فرشتے، آسمان، زمین، عرش، کرسی، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا محتاج نہ ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ پوری کائنات میں، پورے عالم میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کوئی جس کے سب محتاج ہو، سب منگتا، سب بھکاری، وہ اکیلا داتا، کون مانگتا ہے اس سے؟ یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، اسی سے مانگتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، اور اسی سے مانگتے ہیں وہ سب جو زمین میں ہیں۔ کیا بچا؟ کون بچا؟ جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی فرشتے، حور و غلمان، یہ بھی مانگتے۔ یہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟
بھئی ہم لوگ تو کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کھانے کی ضرورت ہے، اللہ قرضہ ہے، اللہ رشتے کی ضرورت ہے، اللہ مکان کی ضرورت ہے، اللہ گاڑی کی ضرورت ہے، اللہ بیمار ہے اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ یہ فرشتے کیا مانگتے ہیں؟ نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ کاروبار کریں، نہ بیمار پڑیں، نہ ان کو مکان کی فکر، نہ ان کو گاڑی کی فکر، یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ سب مانگتے ہیں۔ مانگ ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کی رحمت مانگتے، رحمت۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی سلامت اور باقی نہیں رہتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا؟ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کے معنی مانگنا، دعا کے معنی مانگنا، فرشتے بھی مانگتے ہیں۔ اور یہ مانگنا جو ہے، اگر آدمی مانگتا ہے کسی سے تو اس کی عزت بڑھتی ہے نا؟ بولو، بڑھتی ہے نا؟ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن کچھ مانگ کے دیکھیے، پھر آپ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی اس کی نظر میں مانگنے کے بعد رہے گی۔ السؤال ذل، مانگنا ذلت کی چیز ہے، مانگنا ذلت کی چیز ہے۔ سب مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ مانگنا عبادت ہے، کسی اور سے اگر مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور اللہ سے اگر مانگو گے تو بولو عزت ڈاؤن ہو جائے گی آپ کی۔ بولو، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ ہر دروازے پر مانگنے سے عزت آپ کی چلی جائے گی۔ ایک واحد دروازہ ہے جس سے اگر مانگو گے تو عزت جائے گی نہیں بلکہ عزت بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ مانگنا اسے اچھا لگتا ہے۔ مانگنا کس کا کام ہے؟ بولو، اللہ کا کام ہے بندے کا؟ بندے کا کام۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ بندے۔ نہ مانگنا خدا کا کام ہے، مانگنا بندے کا کام ہے۔ اگر ہم نے نہیں مانگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندے نہیں بننا چاہتے، ہم خدا بننا چاہتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ کیا کہا خدا نے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے میں اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، اللہ فرماتا ان کو ذلیل کر کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ کیوں نہیں مانگ رہے ہو تم؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جب مانگو گے تو بندہ ہونا پتہ چلے گا۔ اور سب سے زیادہ اللہ کا بڑا بندہ، مکمل بندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اور سب سے زیادہ جس نے اللہ سے مانگا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے زیادہ مانگا۔ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر آتا کتاب الدعوات۔ کتاب الدعوات کا مطلب دعاؤں کی کتاب۔ آپ پڑھ کے ذرا دیکھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے، کتنا اللہ کے نبی نے مانگا ہے، اللہ سے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں، کس کس انداز سے مانگی ہیں، اور اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ لیکن ہم لوگ ناقدرے ہیں، ہم نے وہ دعائیں سیکھی نہیں، ہم کو آتی نہیں وہ دعائیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے؟ ہم لوگ سب لوگ کپڑے پہنے نا، ارے پہنے نہیں پہنے؟ اور ماشاءاللہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ نئے کپڑا پہننے کی بھی ایک دعا ہے۔ کتنے کپڑے پہن چکے اب تک، پہن کے نئے پرانے کر چکے، وہ دعا کبھی پڑھی؟ ارے پڑھی وہ دعا کبھی؟ پڑھی نہیں اب تک، یاد ہی نہیں ہے۔ اور ہم سے زیادہ ناقدرہ ہوگا کون؟ ہم اگر سیکھتے مانگتے تو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے مانگنے کا طریقہ بتا دیا، الفاظ و کلمات بتا دیے، پھر ہم کتنے ناقدرے ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لیتے کم سے کم، آج تک نہیں پڑھی، اور ابھی پڑھتے بھی نہیں، اور آئندہ بھی پڑھیں گے۔ کہہ دو نہیں پڑھیں گے، کہہ دو
اب تک تو پڑھی نہیں اور آئندہ بھی کب مر جائیں گے پڑھیں گے نہیں، مگر یہ کمال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو سب سے بڑا ہے اس نے سب سے زیادہ مانگا، تو کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز، اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے۔ بے نیاز کا مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا میں جب کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تو جب وہ لوگوں سے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ یہ بتائیے، کیسے ملتا ہے؟ جب کسی کو کسی سے کام نہیں ہوتا اور کسی کو کسی سے ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، جائیے کام کیجئے میاں 100 ملیں گے آپ جیسے۔ ارے ہے یا نہیں؟ دنیا میں جب انسان میں غنا آتا ہے تو انسان اکڑتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اس کے باوجود اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، اس کی کسی سے ضرورت وابستہ نہیں ہے، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگ لو، اگر نہیں مانگو گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، اگر مانگو گے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ ایسا غنی ہے وہ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صمد نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنے خدا کا تعارف کراؤ، 360 چھوڑ دو، ایک ہی خدا کی عبادت کیا کرو، بتاؤ وہ ہے کیسا؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اور وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ کسی آدمی سے کہہ دو فقیر ہو تم تو خوش ہو جائے گا نا، وہ کیا ہوگا؟ ارے نا مجھے فقیر، ہم کو فقیر دکھ رہے ہیں۔ اللہ کیا کرا؟ انتم الفقراء، بادشاہ ہو، وزیر ہو، تاجدار ہو، کچھ بھی ہو، تم سب بھکاری ہو، فقیر ہو، سب محتاج ہو۔ جو محتاج نہیں، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب سب اسی کے محتاج ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جب سب اسی کے محتاج ہیں تو ان سے مانگنے سے کیا فائدہ؟ اسی سے کیوں نہ ڈائریکٹ مانگا جائے جس سے سبھی مانگتے؟ شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے یہاں سے۔ جب سب اس کے محتاج ہیں اور سب کی وہ خبر بھی رکھتا ہے اور سب کو دیتا بھی ہے اور مانگنے سے خوش بھی ہوتا ہے، تو اسی سے کیوں نہ مانگا جائے؟ کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ جہاں دوسروں کی نظر نہیں پڑتی وہاں اس کی نگاہیں پڑتی ہیں، وہ ہر بندے کو جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ موسیٰ ذرا اس پتھر پہ مارو تو لاٹھی، اور جو لاٹھی پڑی تو پتھر ہوا ٹکڑے، اور پتھر میں دکھا ایک کیڑا، نہ ہوا جانے کا راستہ نہ اس میں روشنی جانے کا راستہ، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے اندر بھی کوئی جاندار ہوگا۔ اور پھر کیا دیکھا؟ اس کے منہ میں ہری ہری پتی بھی دبی ہوئی، یعنی وہاں موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے اور روزی بھی اس کو حاصل ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھتا ہے اور دنیا میں کوئی مجھے نہیں دیکھتا، سب عاجز ہے۔ جو نہ دیکھ پائے وہ عاجز ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ پاک ہے خدا، وہ عاجز نہیں ہے۔ ایک بات تو اس نے کہ سبحان من یرانی، اچھا جانتا تو ہے آدمی اور خدمت بھی کرتا ہے، چلو بھائی اس کو بھوکا ہوگا اس کو کھانا کھلا دیا جائے، مگر جب اس کی جگہ معلوم ہو کہاں رہتا ہے جبھی تو مدد کرو گے، جانتے ہی نہیں۔ تو کیڑا کیا کر رہا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں کہاں رہتا ہوں۔ تیسری بات کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے۔ وہ صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی صمد نہیں ہے۔ جب سبھی منگتا ہو، سبھی بھکاری ہیں، تو میاں بھکاریوں سے مانگنا چاہیے۔ پھر ارے داتا سے مانگو، بھکاریوں سے مانگنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، اور مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو؟ جو مزاروں میں لیٹے ہیں وہ کیسے لیٹے؟ زندہ لیٹے ہیں۔ ارے کیسے لٹائے گئے؟
مرنے کے بعد ہی تو لٹائے گئے ہیں، جب وہ خود مر چکے ہیں تو ان سے زندگی مانگ رہے ہو؟ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو؟ اللہ کے علاوہ سے مانگنے کا مطلب کہ شرک کیوں کر رہے ہو؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ جب سب محتاج ہیں، سب بھکاری ہیں، سب منگتا ہیں، تو ان سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کس سے مانگے؟ جو داتا ہے، جو نوازنے والا ہے۔ کوئی آیا سائل مانگنے کے لیے بادشاہ کے بعد، جب بادشاہ سلامت کہاں کرنے؟ حرم میں ہیں۔ اچھا، وہ حرم میں گیا، اس نے دیکھا بادشاہ سلامت ہاتھ پھیلائے ہوئے، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی مانگتے ہیں، یہ کس سے مانگتے؟ کہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب بادشاہ ہو کے یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو ہم ان سے کیا کریں گے؟ مانگے خود بھکاری ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں اس سے نہ مانگے۔ تو یہ ہے توحید کی صورت، اللہ الصمد۔ اب وہ جو مشرک لوگ تھے یہود و نصارہ، انہوں نے کہا اللہ ایک تو ہے، سمد بھی ہے، لیکن اس کی خدائی میں کچھ اس نے رشتہ دار بھی اس کے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی کچھ۔ کون کون ہے رشتہ دار؟ تو کہا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور یہودیوں نے کہا اچھا تمہارا نبی اللہ کے بیٹا، ہمارا نبی اللہ کا بیٹا نہیں ہو، عزیر اللہ کے بیٹے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ مکے کے مشرکین کہنے لگے ہم تم سے پیچھے ہیں کیا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ کیا فرما؟ لم یلد۔ انہوں نے کہا نسب بیان کرو نا، اللہ کا نسب نامہ بیان کرو۔ اللہ فرما لم یلد، وہاں نسب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ جو پیدا کرتا ہے کسی کو وہ اس کا جز ہوتا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں۔ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، وہ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مریم خدا اور عیسیٰ تین طاقتوں کا نام خدا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ عیسائی اسی کے قائل ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہتے وہ اللہ یکتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ عیسیٰ نہ مریم نہ کوئی، اس نے کسی کو جنا نہیں۔ پھر کیا کہا؟ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو یعنی خدا نے جنا ان کو۔ فرما لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں۔ کہا عیسیٰ خدا ہیں، بعض لوگوں نے کہا عیسیٰ خدا ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولم یولد، اور اس کو جنا بھی نہیں گیا، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، اور عیسیٰ تو مریم کی اولاد ہیں، اور جو اولاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو محتاج ہوتا ہے۔ اور قرآن جو ہے یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے، اسی لیے تو نازل ہوا۔ اگر اس کو ہر آدمی سمجھ نہ پائے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ سمجھانا چاہتا مگر اللہ سمجھا نہیں پایا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو دلیلیں قرآن میں بیان کی ہیں وہ ایسی بیان کی ہیں جو پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، شہری، دیہاتی، ہر طبقے کا آدمی سمجھ جائے۔ کہا کہ نہ مریم خدا ہیں اور نہ عیسیٰ خدا ہے۔ دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ عجیب غریب دلیل۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کانا یا کلانی طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کون دونوں؟ عیسیٰ و مریم کھانا کھاتے تھے، بس ختم قصہ ہو گیا، ہو گئی دلیل۔ مطلب وہ کھانا کھاتے تھے، وہ کھانے کے محتاج تھے، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد پھر پانی کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ پانی کا بھی محتاج ہے۔ اور جب کھا لیا اور پی لیا اور پیٹ بھر لیا، اب اس کے بعد اس کو خالی کرنے کی بھی ضرورت ہے نا؟ پیشاب نہ ہوا تو، پیٹ خالی نہ ہوا تو مصیبت۔ ایک جملے میں خدا نے بتا دیا یہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد،
نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ تو بیٹے ہیں، اور جو بیٹا ہو وہ خدا کیسے، یہ بتاؤ؟ عقل کے اندھے، ویسے تو بڑے عقل مند ہیں عیسائی، عقل کے اندھے، عیسیٰ خدا کیسے؟ خدا جو ہمیشہ سے رہے، عیسیٰ کو اگر تم نے بیٹا بھی مان لیا تو بیٹا پہلے ہوتا ہے باپ پہلے ہوتا ہے؟ بیٹا نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا نا۔ جو نہ ہو پھر پیدا ہو، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر عقل کے اندھے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا تعارف اللہ نے قرآن کا کرایا، ایسا کوئی نہیں کرا سکتا اپنی توحید کا۔ اور اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم رتبہ نہیں۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ برابر والے کو کہتے ہیں۔ شادی کہاں کرنا؟ بولو، کہاں کی جاتی ہے؟ برابر۔ کفو میں شادی کرو۔ کفو کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان ہو، پیشے میں برابر ہو، دین میں برابر ہو، دولت میں برابر ہو۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھو گے تو جو رشتہ کیا جا رہا ہے، یہ رشتہ نباہ اس میں اچھی طرح ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے بگاڑ کم پیدا ہوگا۔ اور اگر ایک اونچا ہوا اور ایک نیچا ہوا، بولو، شوہر بیوی میں سے ایک اونچا اور ایک نیچا، تو جو اونچا ہے اس کے دل میں آئے گا یہ ہم سے کم ہے، اور جہاں یہ پیدا ہوا ہم سے کم ہے، تو اس سے جو سلوک ہوگا وہ برابر والا نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو بدمزگی پیدا ہوگی، رشتے ناکام ہو جائیں گے۔ الا کفو میں برابر میں شادی کرو۔ لیکن اگر کوئی دینی مصلحت ہو، دینی مصلحت ہو، دنیاوی مصلحت ہو، تو اگر آپس کا خاندان ایک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دولت میں برابری نہیں جب بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایک چیز میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین کا سمجھوتا ہے۔ اگر دین الگ ہے، ایک غیر ایمان والا ایک ایمان والی ہے، تو پھر ایمان والے کا کفو غیر ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رشتہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نکاح جائز ہی نہیں۔ اگر ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ یہ حرام کاری ہوگی۔ یہ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ آج مسلمانوں کی لڑکیاں، خبریں آ رہی ہیں، لوگوں کے سر جھک رہے ہیں، غیر ایمان والوں کے ساتھ جا رہی، خود فرمائش کر کے عزتیں لوٹ رہی ہیں، آبرو لوٹ رہی ہے۔ پانی کہاں مر رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، دین کے ضروری بنیادی مسئلے تک ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ نے نہ خود سیکھا نہ اپنی اولاد کو سکھایا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب خون کے آنسو رو رہے، نہ صرف ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی آنکھیں جھک رہی ہیں۔ تو کفو کسے کہتے ہیں؟ برابر والے کو۔ وہیں ہوتی ہے نا شادی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کا کوئی کفو نہیں تو اس کی بیوی کہاں سے ہوگی؟ وَأَنَّا لَهُ وَلَدٌ وَمَا لَهُ صَاحِبًا، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، کفو میں ہوتی ہے شادی۔ اور فرمایا ولا، اس کے کوئی برابر کا ہے ہی نہیں۔ کیوں برابر کا نہیں ہے بتائیے؟ اللہ کے برابر کو کوئی نہ ہے اور نہ ہوتا تھا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ ہے خالق۔ کیا ہے خالق مانے؟ ارے بولو، نہیں معلوم؟ کہیں ایک آدمی کو کہہ دے، ہم بھی کہہ دیں گے ہاں یہی خالق مانے۔ ابھی نہیں بتا رہا ہوں۔ ارے خالق مانے پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، بڑی ہو چاہے چھوٹی ہوں، انسان ہو چاہے جن ہو، جنت ہو یا جہنم ہو، نبی ہو یا ولی ہو، قطب ہو یا ابدال ہو، چاہے امام الانبیاء ہو، ہر ایک کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ کیا ہے وہ؟ مخلوق۔ مخلوق مانے پیدا کیا ہوا۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق۔ تو مخلوق کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن پیدا کرنے کے والے کے برابر، جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے علاوہ سب مخلوق، سب پیدا کیے ہوئے، اور جو مخلوق ہے اگر وہ پیدا کرنے والا اس کو نہ پیدا کرتا تو وہ چیز پیدا
نہ ہوتی۔ ہر مخلوق محتاج ہے، کیوں؟ کس کی؟ اپنے خالق کی۔ پیدا کیا تو پیدا ہوئے، نہ پیدا کرتا تو نہ پیدا ہوتا۔ تو برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہیں، اللہ معبود ہے، سب عابد ہیں۔ عابد بندگی کرنے والے، معبود جس کی بندگی کی جائے۔ اللہ رب ہے، سب مربوب ہیں۔ اللہ روزی دینے والا، تربیت کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، اور جن کی ضرورتیں پوری ہیں سب مربوب ہیں۔ تو دونوں میں کوئی برابری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب برابری میں کوئی سوال نہیں، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ ذات میں شریک، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک، نہ اللہ کے علم میں کوئی شریک، نہ اللہ کے پاور میں کوئی شریک، تو عبادت میں کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اس سورت پاک کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ اخلاص، خالص۔ واقعی اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کو سمجھ لے اچھی طرح، تو پھر وہ مزار پہ اس کا سر جھک جائے؟ بولو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی اور سے مرادیں مانگے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہیں چادر چڑھائے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کا شرک دفن ہو جائے گا اگر آدمی سورہ اخلاص کو سمجھ لے۔ کتنی بڑی سورہ اخلاص ہے؟ بولو، صرف 4 آیتیں، اتنی چھوٹی سی، اور اتنا بڑا مضمون اس کے اندر پوشیدہ ہے، سبق۔ اور چھوٹا اگر سبق ہو تو اس کو ہر آدمی یاد کر لیتا ہے۔ کہاں؟ فجر کی سنتوں میں پڑھا کرو، مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرو، طواف کی رکعتوں میں پڑھا کرو۔ اس سبق کو بار بار دہراتے رہو۔ کہا سونے سے پہلے کتنے مرتبہ پڑھو؟ 100 مرتبہ۔ ارے کہاں نہیں کہا گیا، کائے کے لیے پڑھا گیا؟ جب بار بار پڑھو گے، اذا تقرر فی القلب، جب کوئی چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو دل کے اندر جم جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ اور جس مومن کے دل میں یہ جم جائے، اس کے بعد وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا، قل کہیے۔ اللہ ہر ایمان والے سے کہہ رہا ہے، تم سب سے یہی بات کہو، کیا؟ اللہ ایکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا، اور اس کے کوئی برابر کو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کون صاحب ہیں جو رفع دین کے سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہاں ہے موجود۔ یہ پرچہ کس نے دیا؟ آپ ہیں؟ کس نے دیا آپ کو؟ اچھا، انہوں نے کہا تھا، وہ خود کیوں نہیں آئے پوچھنے کے لیے؟ کیا ان کو کام ہے کرنا؟ اتنا ضروری مسئلہ تو خود آ کے پوچھو، ہے نا، اکیلے بھی آ کے پوچھو۔ ضرورت ہے، اور کے بعد یہاں لوگ سنیں گے۔ ضرورت ان کو، پرچہ یہاں بھیج دیا۔ ارے پوچھنا ان کو تو یہاں ہوتے تو کم سے کم موجود، خود گئے کام سے، یہاں پرچہ دے گئے۔ یہ فساد، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور تم لے کے چلے بھی آئے بولے والے آدمی۔ کیا قرآن پاک چومنا سنت ہے؟ قرآن پاک کو چومنا سنت نہیں ہے، لیکن محبت کی وجہ سے جائز ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ میں قرآن سے محبت ہے، عظمت کی وجہ سے اس کو چومنا یہ خلاف شریعت بھی نہیں ہے۔ محمد حسیب پریشان ہے، کوئی کام نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھے۔ محمد رضوان صاحب کا مکان نہیں ہے، نہیں بک پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے۔ آپ بھی یہی پڑھیں، یا لطیف یا فتاح، یا فتاح 125 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اللہ ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ حاجی محمد معین صاحب یعنی سفید شیر صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ عبدالسلام بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آراف کی والدہ بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ فہیری کی طبیعت خراب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے موقع پر سبیل لگانا، مٹھائی نہ کھانا، تقسیم کرنا کس حد تک صحیح ہے؟ مٹھائی تقسیم کرنا یا اسی طریقے سے
غریبوں کو پانی پلانا یا پیاسوں کو پانی پلانا نہ صرف ربیع الاول، یہ تو عام دنوں میں بھی جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ سمجھا جائے، لیکن کچھ تقسیم کر دینا یا اسی طرح پانی پلا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کے مبارک طریقے پر چلنے کی اے اللہ ہر امتی کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برائیوں سے بچنا آسان فرما دے، نیکیوں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنے رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو عزت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، محمد یوسف مرحوم کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔